الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سلسلہ کام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا اور منافقین کے اوصاف کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ منافقین کن کن خصوصیات کے مالک ہیں اور ان خصوصیات کی بنیاد پہ ان کو پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے اس پیغام ہدایت کو کہ جس کے لیے دو رکن خصوصی طور پہ ذکر کیے کہ جہاں پہ بھی ہو آپ وہ ہدایت تکوینی ہو یا تشریعی ہو، پہلا رکن ہدایت کا جذب کرنا ہے اور دوسرا رکن ہدایت کا دافع کرنا ہے، یعنی دفاعی پوزیشن میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا، جس کا علمی اور شرعی اعتبار سے نام پڑ گیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر یا تولا اور تبرع یا حب و بغض۔ اسی لیے اخلاقی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا دین کے اندر منجھے ہوئے ہیں اور کتنا خدا کے آپ قریب ہیں، اپنی ذات میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں کہ جن جن لوگوں سے آپ کی دوستیاں ہیں ان دوستیوں کے پیچھے کون سا سبب کار فرما ہے۔ یعنی کسی سے آپ اگر محبت کرتے ہیں تو یہ کبھی سوچا کریں کہ یہ محبت کس وجہ سے ہے۔ آیا یہ محبت کا معیار للہیت ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ دیندار ہیں اور خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ کو اپنے دین کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ اور ہماری دشمنیوں کا معیار بھی کہ جن سے ہم اظہار نفرت کرتے ہیں ان میں بھی پیچھے اگر سبب للہیت ہے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم کسی سے اگر اظہار نفرت کرتے ہیں یا کسی سے اگر اظہار محبت کرتے ہیں تو اس کا سبب پیچھے للہیت ہے۔ اس دن سے خالق کائنات کا شکر ادا کرنا شروع کریں اور اسی سے پھر انسان کی توفیقات میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ منافقین کیا ہیں؟ منافقین اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ نہ ان کے اندر محبت کا سبب للہیت ہے اور نہ نفرت کا سبب للہیت ہے، بلکہ تملق بازی، دین کی دشمنی میں دشمنان دین کی چاپلوسی کرنا اور آئے دن دین کی نابودی کے لیے سازشیں کرنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ اظہار کرتے ہیں خدا کی محبت کا، اگرچہ اظہار کرتے ہیں دین کی دوستی کا اور دین کے لیے دل سوزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے ذکر کیا وما ہم بمؤمنین، نہ اظہار دوستی اور محبت میں للہیت ہے اور نہ اظہار دشمنی میں للہیت ہے، بلکہ ہمیشہ ان کی دلی کیفیات دشمنان دین سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور جب بھی دین کی سربلندی کے لیے کوئی حادثہ پیش آتا ہے کہ جس میں دین کی عزت آبرو کار فرما ہوتی ہے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اور کتنا ان پہ گراں گزرا ہے۔ دین کی کامیابی کا پیغام سننا ہی ان کے لیے گراں گزرتا ہے۔ اسی لیے جب خالق کائنات ان کے اندرونی اوصاف کو ذکر کرتا ہے کہ اگر آپ ان کو پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانتے ہیں، معیار اور علامتیں خدا نے ذکر کی ہیں، ان علامتوں کے ذریعہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے کیا نازل کیا، اس کے بعد یہ جواب دیتے ہیں کہ خالق نے سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 24 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے ماذا انزل ربکم، کون سی چیز تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے، قالوا، جواب کیا دیتے تھے، اساطیر الاولین، کہ پہلے قوموں کی داستانیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں جو یہ نقل کرتے ہیں اور چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس پیغمبر کو یہ معلوم ہے
تو یہی قصے کہانیاں ذکر کر کے لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ. وہ بہت خوبصورتی ہے تعبیر کے اندر. اور یہی سوال جب مومنین سے کیا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا خیرن، جو کچھ خدا نازل کرتا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے. عجیب تعبیر ہے. دیکھیں ادبیات پڑھنے کا نتیجہ یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، خدا نے کون سی چیز نازل کی؟ قالوا، جواب دیتے ہیں اساطیر الاولین، پہلی قوموں کی داستانیں ہیں، قصے کہانی ہیں. اساطیر اسطورہ، فرق ہے، ابھی معنی کرتا ہوں اس کا. اساطیر الاولین مرفوع پڑا. کیوں مرفوع پڑا؟ اب یہاں یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ انزل ربکم، انزل فعل، ربکم اس کا فاعل. اگر قالو یہ کہتے اساطیر الاولین، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. اور جب کہتے ہیں اساطیر الاولین، اس کا معنی زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو انزل ربکم وہ جملہ الگ ہے، انزل فعل، ربکم اس کا فاعل ہے. اور اساطیر جب مرفوع پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ما انزل ربنا، رب نے اصلا کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. پس یہ کیا ہے؟ یہ جو پیغمبر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیغمبر کی اپنی ایجاد ہے، ذہنی کاوش کا نتیجہ ہے. نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی سلسلہ ملائکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. اور یہ کہاں سے آئیں؟ کہا یہ پیغمبر کا اپنا شاہکار تھا، بیٹھ کے اس نے داستانیں گھڑ لی اور گھڑنے کے بعد آ کر لوگوں کے اندر بیان کر دیں. خوب، اگر اس کو کلمے کو منسوب پڑھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انزل ربکم اساطیر الاولین، یعنی خدا نے کچھ نازل کیا ہے. اور وہ جو نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ پہلی قوموں کی داستانیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر لفظ اساطیر کو منسوب پڑھا جائے تو ربوبیت کا اقرار ہے، انزال کا بھی اقرار ہے، لیکن یہ جو پیغام آیا ہے یہ کیا ہے؟ قصے کہانیاں ہیں. لیکن اگر اساطیر کو مرفوع پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے انزال سے کوئی ربط نہیں ہے، ربوبیت سے کوئی ربط نہیں ہے، نہ رب ہے نہ انزال ہے. پھر یہ کیا ہے جو پیغمبر آ کر بیان کرتے ہیں؟ کہا یہ اس کی اپنی ایجاد ہے. دیکھیں ایک کلمے کی حرکت بدلنے سے عقائد کی دنیا میں انسان کہاں تک جا پہنچتا ہے. کہا منافقین یوں ہے، زبان پہ ان کے یہ ہوتا ہے، اور ان کی دلی کیفیت سے جا کر آپ معلوم کریں تو کیا ہوگا؟ دل کے اندر نہ خدا ہے، نہ انزال کا عقیدہ ہے، نہ ملائکہ کی حقیقت کا اقرار ہے، اور نہ ہی پیغام ہدایت کا خالق کائنات کی طرف سے نازل ہونے کا اقرار ہے. عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر یہ ہیں کیا؟ کہا کہ سادہ لوگ ہیں یہ لوگ اور بیوقوف ہیں، اور ان بیوقوفوں کو مزید معاذ اللہ پیغمبر اسلام بیوقوف بناتا ہے، اور یہ سادہ لوگ بن کر شریف اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. ہم نے تو اپنی عقل سے استفادہ کیا، کیوں ایسا کام کریں کہ ہم ان کے جھانسے میں آ کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیں. لیکن جب یہی سوال کیا جاتا ہے مومنین سے، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے ماذا انزل ربکم قالوا خیرن، یہ خیرن منصوب ہے، خیرن نہیں ہے. خیرن معنی کیا ہے؟ یعنی انزل ربنا خیرن. تینوں عقیدے شامل ہیں. اولاً ربوبیت ہے، دوماً اس ربوبیت کے سائے میں خدا نے جو کچھ نازل کیا ہے، پس نزول کا عقیدہ بھی ہے. جو کچھ نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا خیر ہے. پس دیکھیں ایک کلمے کو حرکت بدلنے سے انسان کی حقیقت کہاں تک منتقل ہو جاتی ہے. پس جب سوال مومنین سے کیا جاتا ہے وہ جواب دیتے ہیں قالوا خیرن. پس اس سے پہلے کیا ہے؟ ربوبیت کا تصور ہے، اور رب نے نازل بھی کیا ہے، اور جو کچھ نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ یہی جو خیر خالق کائنات نے نازل کیا ہے یہی ہدی للمتقین، وہ متقین اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ ربوبیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، انزال پر عقیدہ ہے، اور جو کچھ خدا نے نازل کیا وہ سارے کا سارا خیر ہے. لیکن جب انہی منافقین سے پوچھا جاتا ہے، یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یعنی کوئی چیز خدا نے نازل نہیں، اصلا خدا نہیں ہے. اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نازل نہیں ہوا. بس ایک ہی احتمال بچ جاتا ہے کہ یہ سارا کام جو پیغمبر اسلام آ کر بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ جب یہ دیتے ہیں کہ پہلی قوموں کی
داستانیں قصے کہانیاں، اور اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں قوموں کو بھی مصروف رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ علامتیں ہیں منافقین کی، اسی لیے منافق کو پہچاننا بڑا سخت ہے، آسان نہیں ہے کہ ان کے عقائد سے دیکھ لو۔ اور وجہ یہی ہے کہ جب یہ مومنین کے سامنے ہوتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے ہم نوالا ہم پیالہ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں جی ہم تو، ہماری دل سوزی تو آپ کے ساتھ ہے، ہم کہاں، تو کہا پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہاں پہ خوب سادہ لوگ ہیں، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، اور ان کو ذرا استہزاء کرنے کے لیے، ان کی انسلٹ کرنے کے لیے، یا ان کی اندر کی بات اگلوانے کے لیے جاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پتہ ہے آپ کو کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی چیز سبب بنتی ہے کہ یہ قرآن سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ فساد نہیں کرو زمین میں، کائنات کا نظام نہیں بگاڑو۔ قالوا، جب آپ کیا دیتے ہیں؟ اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم سے بڑھ کر کوئی مصلح ہو سکتا ہے؟ خوب عرض کیا تھا کہ صلاح اور فساد یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو پہلے عرض کیا تھا، ہدایت کا پیغام، آپ اس کو امر معروف کہیں یا نہی انل منکر کہیں، یا تولی و تبری کہیں، یا حب و بغض کہیں، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صلاح و فساد۔ یعنی اگر آپ صلاح کے ڈگر پہ، راستے پہ چل رہے ہیں تو وہی دین ہے، وہی ہدایت ہے جس کے جا رہے ہیں، اور فساد سے اگر آپ روک رہے ہیں تو یہ وہی نہی انل منکر ہے۔ لیکن بس اوقات معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ امر بے منکر کرتے ہیں اور نہی انل معروف کرتے ہیں۔ انہی چیزوں سے روکنے کے لیے خالق کائنات نے کہا لا تفسدوا فی الارض، نظام خدا کو جو نظام ہدایت ہے اس کو چینج نہیں کرو، اس کو تبدیل نہیں کرو۔ کیوں ہدایت کے پیغام کو فساد بنا کر معاشرے میں پیش کرتے ہو، یا کیوں دین خدا کو فاسد کرتے ہو، اور فاسد کرنے کے بعد آ کر بشریت کو جو ان کا حق فطری ہے اس سے محروم کرتے ہو۔ عرض کیا تھا یہاں پہ صلاح اور فساد کا معنی کہ صلاح جہاں پہ اشیاء کو اپنے اس مقصد کی طرف لے کے جانا جس کے لیے خالق کائنات نے ان کو خلق کیا، یہ صلاح ہے، اور اس سے روک لینا یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ اسی لیے جب فساد کی بات آئے تو فساد پھر اپنے کئی شعبوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک فساد فردی، اور ایک فساد اجتماعی، تین فساد سیاسی، اور تیسرا فساد مالی۔ اسی طرح سے آپ جہاں پہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، ہر شعبے کو معطل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کوشاں ہے یا اس کی قابل یہ ہوتی ہے کہ دین کے کسی شعبے کو معطل کر دو، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اس نے فساد ڈال دیا ہے۔ دین کی تعلیمات اس لیے تھیں کہ فطرت انسان کو لقاء اللہ کی طرف گامزن کریں، اور یہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس ڈگر سے دین کو ہٹا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ پس پہلے فساد فردی۔ فساد فردی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک انسان دین پہ عمل نہیں کرتا، اور دین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اپنے مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے، یہ فساد فردی ہے۔ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ فقط اسی کو ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیا، دین سے جدا کر لیا، اور مقصد حیات سے خود ہٹ گیا ہے۔ اس کا جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے خود اس شخص کو ہو رہا ہے۔ اسے اصطلاح قرآنی میں کہا جاتا ہے یہ فاسد ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فساد اجتماعی۔ فساد اجتماعی میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا نقصان فقط اسی شخص کو عائد ہو، بلکہ اس کے فساد کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے روڑے اٹکانا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب دین اس کی فطرت کے ساتھ جو خالق کائنات نے سازگار بنایا تھا، فطرت کو جب الٹا کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا ایسا دین کی تعلیمات روکنے کے نتیجے میں بشریت سے آ کر پیغام ہدایت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کاملاً وہی کام ہے جو شیطان نے خدا کی بارگاہ میں کہا تھا جب اس نے خلیفہ خدا کو سجدہ نہیں کیا، اور خدا نے اس پہ لعنت کی، اور لعنت کرنے کے بعد اپنی بارگاہ سے نکال دیا، روندہ درگاہ خالق کائنات بنا۔ وہاں پہ اس نے آ کر ایک بات کہی سورہ مبارکہ اعراف میں، کیا؟ کہ ٹھیک ہے میں جو رسوا ہوا ہوں کس کی وجہ سے ہوا ہوں؟ حضرت آدم کی وجہ سے، مقام انسانیت کی وجہ سے میں انحطاط کا شکار ہوا ہوں، اور میں مقام انسانیت کے سامنے نہیں جھکا، مقام انسانیت کو میں نے قبول نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں ملعون بن گیا۔ خوب کروں گا کیا؟
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، نہ فقط آدم بلکہ اس کی ذریت، جو بھی اس کی اولاد اور نسل ہے تا قیام قیامت، کیا کروں گا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، حنک کہتے ہیں گردن کا یہ نیچے والا حصہ، اور امامہ جب پہنتے ہیں تو امامے کے ہوتا ہے ایک سرا جس کو کہتے ہیں تحت الحنک۔ وہ تحت الحنک کیا ہوتی ہے؟ امامے کا ایک سرا ہوتا ہے جو گردن کے نیچے اتار کر کندھے پہ ڈال لیا جاتا ہے، اس کو تحت الحنک کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹھوڑی کے نیچے سے گزر کر کندھے پہ آتا ہے۔ تو احتنکن ذریتہ، اور بڑی تاکید کے ساتھ، ایک لام تاکید اور دوسرا نون تاکید اور تیسرا فعل مضارع جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ میں آدم کو بھیج سے نکالوں گا تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، نہ، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس کی ذریہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور کروں گا کیا؟ کہا ان کے گلے میں لگام ڈالوں گا، اور لگام ڈالنے کے بعد کروں گا کیا؟ کہ جہاں میرا دل چاہے گا وہاں لے جاؤں گا۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں، حنک جس موجود کی آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں وہ موجود آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ ایک جانور کے گلے میں رسی ڈالیں، اور رسی ڈالنے کے بعد اگر وہ رسی کو قبول کر لیتا ہے اور رسی آپ کے ہاتھ میں ہے تو جانور کس کے تابع ہے؟ آپ کے تابع ہے۔ جہاں آپ اس کو موڑنا چاہیں موڑ جائے گا، جہاں آپ اس کو لے جانا چاہیں چلا جائے گا۔ یہی کام جو جانوروں کے لیے آپ کرتے ہیں، یہی کام شیطان نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس کی ذریت کو تحت الحنک ڈالوں گا، تحت الحنک ڈالنے کے بعد یہ میرے اختیار میں ہوگا، میں جہاں چاہوں گا یہ جائے گا، یعنی حکم میرا ہوگا اور عمل اس۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شیطان کے ہاتھوں اسیر ہو جاتا ہے یہ مقام انسانیت سے گر چکا ہے، اس لیے کہ حیوان کو لگام ڈالی جاتی ہے، انسان کو لگام نہیں ڈالی جاتی ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ انسان جو 100% شیطان کے ہاتھوں اسیر ہو جاتا ہے، اب اس کا حال وہ کیا کرتا ہے۔ اسی ایک تاکید سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو آ رہی ہیں ابھی آیات، انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے وہاں پہ، کہ تاکہ جتنی الجھنیں وہاں پہ دور ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت میں تھے، البتہ وہ بہشت اخروی نہیں تھی، یہ مسلم ہے، یعنی وہ بہشت جو عالم دنیا کے بعد انسان جہاں پہ جائے گا مستقر ہوگا اور اس بہشت سے نکالا نہیں جائے گا، وہ بہشت قطعاً نہیں تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام اسکن انت وزوجک الجنہ، قرآن نے ذکر کیا کہ اے آدم آپ اور اپنی زوجہ کے ساتھ سکونت اختیار کریں جنت میں۔ یہ جنت وہ نہیں ہے جو مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے۔ اب وہ کیا ہے انشاءاللہ وہاں پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ عرض کریں گے اس کی تفصیل کیا ہے، خوب کاملاً 2 اور 2 4 کی طرح ہے، کیونکہ اگر وہ بہشت حقیقی مراد ہوتی اصلاً شیطان کا اس میں جانا ممکن نہیں تھا، جبکہ شیطان بھی وہاں پہ تھا۔ 2، جو بہشت میں جائے گا یہ خالق کائنات کا حکم اور اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بہشت سے باہر نہیں جائے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان سمیت اس سے نکالے گئے۔ تیسرا، اس بہشت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہشت اعمال کے سائے میں ملتی ہے، اور عمل نہ ہو تو وہ بہشت میں انسان جاتا نہیں ہے۔ لہٰذا جس بہشت میں گئے حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کوئی عمل انجام نہیں دیا، تو اصل کوئی شریعت نہیں تھی کہ شریعت پہ عمل کر کے انسان اس بہشت کا مستحق قرار پائے، بس وہ جنت نہیں تھی۔ لیکن وہ نقطہ جس کی طرف اشارہ اور توجہ کرنے کی ضرورت وہ یہ ہے، کیا کہا کہ جب حضرت آدم بہشت میں تھے اور اس درخت منہیہ سے خالق کائنات نے جو روکا تھا اس کے قریب لے جانے کے لیے شیطان نے جو جتن کیے وہ کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کے سامنے قسم کھائی شیطان نے، حضرت آدم و حوا کے مقابلے میں آ کے قسمیں کھانے لگا، اور قسمیں کس لیے کھائیں؟ تاکہ حضرت آدم کا اعتماد لے لے، اعتماد میں لے لے۔ بعد میں کیا کہتا ہے؟ انی لکما لمن الناصحین، تعبیریں دیکھیں، انی تاکید، لام پھر تاکید، من الناصحین الف لام، اور پھر کیا ہے؟ اسم فاعل کی تعبیر جو جمع کی صورت میں ہے، اور وہ بھی استمرار کے لیے، یعنی کہا مجھ سے بڑھ کر تیرا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حضرت آدم کے ساتھ اتنی قسمیں کھانے کے بعد، اتنی تاکیدات کرنے کے بعد، اتنا اظہار اخلاص کرنے کے بعد کیا کیا؟ حضرت آدم کو ویسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔
اتنا مخلص ہونے کے بعد انجام کیا ہوا؟ حضرت آدم عیش سے باہر آ گئے. اور ذریہ آدم کے لیے اس نے کیا اعلان کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں تمہارا مخلص ہوں، کھلا مکھلا کہا کہ میں تمہارا دشمن ہوں. خوب جس کے ساتھ مخلص بن کر یہ قریب آتا ہے اس کا حشر کیا کرتا ہے؟ خوب دیکھ لیں. اور جس کے لیے اس نے قسم کھائی ہے کہ میں یقیناً تمہیں تحت الحنک ڈال کر رسوا کروں گا، جدھر میرا دل چاہے گا میں لے جاؤں گا، ان کے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ خوب منافق کیا ہے؟ کا منافق وہی ہے جو شیطان کا مجسمہ بن کر معاشرہ اسلامی کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ منافق کیا کرے گا، منافق کہاں پہنچے گا اور کس طرح سے آ کر دین کے سامنے رکاوٹیں ڈالے گا. اسی لیے منافقین فقط فساد کا شکار نہیں ہوتے ہیں، منافقین ہمیشہ فساد اجتماعی کا باعث بنتے ہیں. اور فساد اجتماعی کیا ہے؟ یعنی وہ جو آب حیات ہے بشریت کے لیے، اس آب حیات کو آلودہ کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی اس آب حیات کے ساتھ اپنے آپ کو قریب کرے آلودہ ہوتا جائے. وَإِلَّا اگر خود مریض ہو جائے اور نابود ہو جائے تو اس کا نقصان اس کی ذات تک ہے. کہنا آب حیات کو آلودہ کر دو. آب حیات کیا ہے؟ یعنی دین جو آب حیات ہے بشریت کے لیے، جس کو خالق کائنات نے بشریت کی مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، کہ اسی دین کو ہی خراب کر دو. اور کر دیا انہوں نے. خصوصاً پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد 25 سالہ دور میں کیا کیا؟ منافقین نے اس پورے آب حیات کو آلودہ کر دیا. اور کیا تھا؟ وہی عمل جو دن میں 5 بار پیغمبر اسلام تکرار کرتے تھے، 1-2 بار نہیں، 5 بار نماز. 25 سال کے بعد معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز رسول اللہ کیسے پڑھتے تھے. یہ معمولی کام نہیں ہے منافقین کا. ویسے آپ کہیں مثلا روزہ سال میں 1 بار آتا ہے، اس میں تھوڑا بہت وہ کر دو، تبدیلی کر دو، یا حج کے ارکان میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، جو کہ زندگی میں ایک ہی باری پیغمبر اسلام نے انجام دیا ہے. اور وہ کام جو 5 مرتبہ کم از کم پیغمبر اسلام انجام دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. خود دوسرے دین کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہوگا. اسی لیے امیر المومنین کی تعبیر کہ یہ دین کیا تھا؟ اسیر ہو گیا فی اید الاشرار، منافقین کے ہاتھوں اسیر ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا اسیر کا؟ وہ جس طرح انہوں نے چاہا اپنی تفسیریں بیان کرنا شروع کر دیں. بس منافقین کیا کرتے ہیں؟ نہ فقط فساد کرتے ہیں بلکہ مفسد فی الارض ہوتے ہیں. اور مفسد فی الارض ہونے کے بعد آ کر اسی آب حیات کو جو انسانیت کے لیے خداوند عالم نے مقرر کیا ہے اس کو آلودہ کر دیتے ہیں. لہذا خالق کائنات فرماتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کائنات کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، بشریت کو ان کا جو حق فطری ہے اس کو آلودہ نہ کرو. جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ تھے انما نحن مصلحون، ہم سے بڑھ کر دین کا خیر خواہ کون ہے؟ ہم سے بڑھ کر دین کا دلسوز کون ہے؟ اصلا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب سوال کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو مفسد نہیں ہیں؟ بعد والی آیت میں جب پہنچیں گے وہاں پہ اس مطلب کو تفصیل ظاہر کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، خود جو سے باقی لوگ ہیں دین پہ عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تم بھی ایمان لے کے آؤ. قالو، جواب کیا دیتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح سفی لوگ ایمان لے کے آئے ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. قرآن نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، اصل میں سفی یہ ہیں ولکن لا یشعرون، خوب ان کو شعور نہیں ہے. آئے گا وہاں پہ جب صفاحت کی حقیقت معلوم ہوگی وہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کا شکار ہیں. خوب ابھی یہ کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں؟ جواب ایک مطلب تھا جو پہلے عرض کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ خالق کائنات نے اسی قانون ہدایت کو جب بشریت کے اندر رکھا تو اس دین کے لیے 2 چیزیں ذکر کیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر خدا نے شہوت بھی رکھی اور غضب بھی رکھا. یہ شہوت اور غضب کس لیے تھا؟ کہ شہوت اور غضب کو عقل کے سائے میں کنٹرول کر کے اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا ہے. اور عرض کیا تھا کہ اگر شہوت اور غضب عقل کے کنٹرول میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شہوت بھی اعتدال میں رہتی ہے، غضب بھی اعتدال میں رہتا ہے، اور عقل اس کے لیے امام بن جاتی ہے. جب عقل امام بنتی ہے انسان رائے کمال پہ گامزن ہو جاتا ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جس کی عقل اسی شہوت اور غضب کے ہاتھوں اسیر ہو جاتی ہے. اور جب عقل اسیر ہوتی ہے، شہوت اور غضب ان کے لیے امام اور امیر بن جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے.
ہر چیز الٹی کیوں نظر آتی ہے؟ ہو جس کا کام تھا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ دیکھنا، وہ کام کس کا تھا؟ عقل کا. اور عقل جب اسیر ہو جاتی ہے تو پھر کوئی چیز انسان کو صاف نظر نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک لکڑی کو ڈالتے ہیں پانی میں، صاف مستقیم لکڑی آپ پانی میں ڈالیں، پانی میں جیسے ہی آپ اس لکڑی کو ڈالتے ہیں آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ ٹیڑھی نظر آتی ہے. واقعاً وہ ٹیڑھی ہے؟ آنکھ کیا کہہ رہی ہے؟ آنکھ کہہ رہی ہے کہ لکڑی ٹیڑھی ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ ٹیڑھی نہیں ہے. یہ مثلا آپ پٹڑی کو دیکھتے ہیں، پٹڑی ریل کی، یہاں سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں اور وہ لمبی لائن اس کی جا رہی ہوتی ہے تو آخر میں کیا نظر آتا ہے؟ آخر میں آنکھ کہہ رہی ہے کہ دونوں آپس میں مل گئی ہیں، جبکہ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ الگ الگ ہے. پس عقل نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جب یہ غلطی کرتی ہیں تو عقل ان کو متوجہ کرتی، خبردار یوں نہیں ہے جس سے تم کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی مسائل کے اندر جب اعضاء اور جوارح انسان کے خطا کرتے ہیں، عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم غلط ہو، اپنے آپ کو سیدھا کرو. خود چونکہ عقل موجود ہے اس لیے انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یا مثلا فرض کریں آپ اپنا ایک ہاتھ گرم پانی میں ڈال لیں اور دوسرا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالیں. خوب، ایک ہاتھ آپ کا ٹھنڈے پانی میں ہے اور دوسرا ہاتھ آپ کا گرم پانی میں ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو نکال کے ایک معتدل پانی میں دونوں ہاتھوں کو ڈال دیں. ایک ہاتھ گرم پانی میں تھا اور دوسرا ہاتھ ٹھنڈے پانی میں، اور پھر دونوں کو نکال کے دونوں ہاتھوں کو ایک معتدل پانی میں دونوں ہاتھوں کو آپ داخل کریں. کیا نظر آئے گا؟ جو گرم پانی میں تھا اس کو یہ پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے، اور جو ٹھنڈے پانی میں تھا اس کو یہ گرم لگ رہا ہے. خوب، یہ ایک وقت میں گرم بھی اور ٹھنڈا بھی ہے. یہ احساس، دو متضاد احساس کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قوت لامسہ اشتباہ کر رہی ہے. ایک ہاتھ کہہ رہا ہے کیا کہ یہ گرم ہے پانی، دوسرا کہہ رہا ہے ہاتھ کہ یہ ٹھنڈا ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ پانی معتدل ہے. خطا کیا ہے؟ کہ تیری قوت لامسہ کی خطا ہے. چونکہ قوت لامسہ کسی اور سبب کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہے، اس لیے اب اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. عزیزان، منافقین وہ ہیں کہ جن کی عقل ان کی شہوت اور غضب کے ہاتھوں اسیر ہو جاتی ہے. اسیر جب ہوتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو الٹا دیکھتی ہے، اور جب ہر چیز کو الٹا دیکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے دین آ کر کہتا ہے کہ یہ فساد نہیں کرو، فساد کو اصلاح کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. یہ فساد کیا کہ یہی تو اصلاح ہے، یہی جو ہم کر رہے ہیں بھینگی آگ کے ساتھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی تو دین ہے. اور خدا نے کیا کہا؟ الا انہم ہم الصفا، یہ اصل صفی ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کی عقل اسیر ہو چکی. جس کا کام تھا غلطیوں کو کنٹرول کرنا اور جس کا کام تھا اس کی رہنمائی کرنا، وہی قیدی بن گئی ہے. وہ طاقت، وہ عقل اسیر ہوگی. جب عقل اسیر ہوگی اس نے فہم اور شعور کا کام چھوڑ دیا. خوب، جب فہم اور شعور کا کام چھوڑ دیا، نظر ان کو کیا کہ حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ فساد. اور ان کو نظر کیا آتا ہے؟ اصلاح نظر آتی ہے. خوب، یہ کیوں ہوا؟ کہ اس کا سبب یہی تھا کہ منافقین کون ہیں؟ کہ ان منافقین نے اپنی عقل کو اسیر کر دیے شہوت اور غضب کے ہاتھوں، لہذا ان کو ہمیشہ امر بالمعروف برا نظر آتا ہے، نہی عن المنکر ان کو اچھا نظر آتا ہے. یعنی منکرات ان کو اچھے لگتے ہیں اور معروف سے ان کی بیزاری ہوتی ہے، اور معروف ان کے لیے بری چیز ہوتی ہے اور ان کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے امر معروف کرنے سے پہلے، نہی عن المنکر کرنے سے پہلے اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہو سب سے پہلے پہچانو. شرط ہے کہ معروف کا امر کرنے سے پہلے معروف کا جاننا ضروری ہے کہ معروف ہے بھی صحیح یا نہیں. منکر سے روکنے کے لیے سب سے پہلے منکر کا عرفان ضروری ہے، منکر کو پہچاننا ضروری. اس لیے شیخ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ دین کی جب معرفت نہیں ہوتی تو چہ بسا جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں معروف سے روکنا شروع کر دیتے ہیں اور منکرات کا حکم دینا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے وہ عقل جس نے دین کو گہرائی سے جا کے سمجھنا تھا وہ معطل ہو گئی ہے. لہٰذا دین میں آنے سے پہلے اس طاقت پہ غور کریں کہ وہ عقل سالم ہے یا نہیں. البتہ عقل کے دونوں شعبے سے مراد یعنی عقل نظری بھی سالم ہوں اور عقل
عملی بھی سالم ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ خب اگر عقل نظری نے دین کو اسی اینگل سے دیکھا جس اینگل سے دین نے اس کو بیان کیا ہے، اور عقل نے ہی ہمیں اکسا کر ہمیں مقام عمل میں اتار دیا عقل عملی نے، پھر کیا ہوگا؟ وہ 100% انسان دین کی معرفت رکھتے ہوئے دین کی طرف بڑھ جائے گا. اگر اس کے نمونے ذکر کرنا چاہیں کہ جب دین کی معرفت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، کئی ایسی چیزیں جو غیر دینی بن کر دین کا رنگ اپنا لیتی ہیں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں. اور ابھی آپ جا کر دیکھ لیں معاشرے کے اندر جتنی خرافات ہیں، ان خرافات کو دین کا رنگ دیا ہوا ہے کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ گہرائی کے ساتھ جا کر دیکھیں گے تو ان کے اندر ذرہ برابر دین کی بو تک نہیں آتی ہے. خرافات، رسومات وہی ہیں آبائی تقلیدی صورت میں جو دوسری اقوام سے لی ہیں، لیکن کیا کیا ہے ہم نے اوپر اس کے دین کا لبادہ چڑھا دیا ہے، اور دین کا لبادہ چڑھانے کے بعد اس پہ اوپر دین سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، چونکہ پیچھے عقل جس کا کام تھا دین کو گہرائی سے سمجھنا، وہ کیا ہو گیا؟ معطل ہو گیا. جب وہ معطل ہوتا ہے اور معاشرہ آگا اتنا عقل کے تابع نہیں ہوتا ہے. العوام کالانعام، عوام کے اندر تو عقل و شعور نہیں ہوتا، آپ جو بھی دین بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیں لے لیں گے. لہذا انتہائی خطرناک طبقہ جو منافقین کا ہے، ان کی مشکل کیا ہوتی ہے کہ یہ شیطان کے ہاتھوں اسیر ہو جاتے ہیں، اور شیطان نے جو اعلان کیا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس پہ وہ پابند ہے کہ میں ان لوگوں کو، منافقین کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور منافقین کے حوالے سے دین کی تصویریں بدلوں گا اور لوگوں کے اندر بے دینی کو دین کے سائے میں آ کر معروف کروں گا. اور ہو رہا ہے، آپ جا کر دیکھیں اس وقت. بات آگے مطلب اشارہ کر دوں، اور وہ یہ کہ اس وقت جا کر دیکھیں مہدویت کے عنوان سے ایسی خرافات جنم لے رہی ہیں جو دین کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن دین بن کر معاشرے میں رائج ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام محبت کے سائے میں دین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ادھر سے عقل اور معرفت اور شعور کی منزل پہ اتنا نہیں ہوتے ہیں کہ وہ دین کو غیر دین سے جدا کر سکیں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ منافقین جو شیطان کو ہاتھوں اسیر ہو گئے، بڑی چالاکی کے ساتھ غیر دینی حقائق کو دین کے رنگ میں آ کر پیش کرتے ہیں اور لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں. مثلا ایک نمونہ جو ابھی رائج ہے، آپ جا کر دیکھیں، بے دینی پھیلانے کے لیے، بد عملی پھیلانے کے لیے جو ممبروں سے اعلان کیا جاتا ہے، کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جواب بھی دیتے ہیں کہ حضرت آدم جو بہشت میں گئے کتنی نمازیں پڑھی تھی کہ بہشت میں چلے گئے، کتنے روزے رکھے تھے کہ بہشت میں چلے گئے. اور پھر دوسرا نمونہ، جناب حور نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں کہ جو بہشت میں جا پہنچے. یہ نمونے کیا ہیں؟ یہ نمونے اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ بے دینی کے اوپر دین کا رنگ چڑھا کر لوگوں کو دین سے دور کر دیں. یا مہدویت کے نام پہ کیا ہوتا ہے، شاید آپ کو معلوم ہو یا نا، پاکستان کے اندر بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مہدویت کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں. پاکستان کے بعض علاقوں میں، شاید اگر آپ وہ جانتے ہوں، بعض جگہوں پہ مہدویت کے اندر پوسٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں اور کروڑوں روپے لوگوں سے چپاول کیا جا رہا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ تم پیسے دو، تم امام کے لشکر کے کرنل ہوگے، تم بریگیڈیئر ہوگے، تم جنرل ہوگے، تم کیپٹن ہوگے، تم کیا ہوگے. یہ پوسٹیں تقسیم کر کے کروڑوں روپے ان سے غبن کیا جا رہا ہے، چپاول گری کی جا رہی ہے. کیا ہے؟ مہدویت کے نام پہ لوٹ مار. اب یہ کیا ہے؟ خود دین بنا کر، چونکہ مہدویت ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ لوگ جو بیچارے سادہ لوگ ہیں وہ مہدویت کے نام پہ آتے ہیں اور مہدویت کے نام پہ ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. خوب آؤ کیا کرو، دین کے نام پہ بے دینی پھیلانا شروع کر دو. خوب جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کر دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ العوام کالانعام، ان کے اندر عقل اور فہم و فراست اور شعور نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے، واقعیت بھی ہے کہ ایک زمانے میں مسیحیت کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ واقعاً عبرت کے لیے بہت ضروری ہے. مسیحیت کے اندر بعض جو ان کے راہب ہیں، راہب یعنی وہی آیت اللہ العظمیٰ جو مجتہد مرجع تقلید ہوتا ہے ان کا، اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے اندر بہشت کو بانٹنا شروع کیا کہ اتنے پیسے دو گے تو تمہیں بہشت میں یہ مقام ملے گا. تو جو جتنا زیادہ پیسہ دیتا تھا اس کو زیادہ جھانسا دیتا تھا کہ تمہارا بہشت میں یہ مقام ہے. اور ایک اس میں پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا یار اس طرح سے یہ سلسلہ رہا تو یہ تو پوری بشریت کو نابود کر دے گا.
کیا کیا جائے؟ اس نے بڑی فہم و فراست سے کام لیا اور جا کے اس سے کہتا ہے راہب سے کہ تم فقط جنت بیچتے ہو، آیا جہنم بھی بیچتے ہو یا نہیں بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا جہنم بھی بیچتا ہوں میں۔ تو کہا وہ کتنے کی ہے؟ کہا اس نے قیمت بتائی کہ یہ اتنی ہے۔ اس نے پیسہ دیا اور کہا یہ جہنم ساری مجھے دے دو۔ پیسے دے کے جب وہ جہنم کا سارا لے لیا اور اس کے بعد جا کر اس نے عوام کے اندر اعلان کر دیا ایھا الناس، جہنم میں نے خرید لی ہے اور میں کسی کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا چونکہ میری ملکیت ہے، تو آج کے بعد بھیش خریدنے کے لیے پیسہ نہیں دو۔ دیکھیں بڑی زیرکی کے ساتھ، خود ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی توانائی تھی عوام کو روکنے کے لیے، شعور دینے کے لیے، اس نے اتنا ہی کیا۔ اور آج کل بھی آپ جا کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو خصوصاً خطبہ امام حسین علیہ السلام کا مقام منام ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے دو طبقات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، ایک بنی اسرائیل کو اور دوسرا علماء بنی اسرائیل کو، کہا کہ ان کے کارنامے کیا تھے، کارستانیاں کیا تھیں، اور امام نے اسی خطرے کا اعلان کیا، کہا کہ یہی خطرہ اس وقت امت محمدی میں آ چکا ہے اور وہ خطبہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مین دو ہی جملے تھے۔ امام نے کہا کہ خدا نے بنی اسرائیل پر بھی قیامت تک لعنت کی ہے اور علماء بنی اسرائیل پر بھی قیامت تک لعنت کی ہے۔ وجہ کیا ہے دونوں پر لعنت کرنے کی؟ دونوں کے اسباب ذکر کیے خطبہ میں نام ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کے کیا ذکر فرمایا؟ کہ بنی اسرائیل پہ خدا نے قیامت تک لعنت کی، کیا کرتے تھے کہ یہ حق کا کتمان کرتے تھے، کتمان حق، یہ ان کی خصوصیت تھی، اور جو بھی کتمان حق کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ملعون بن جاتا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ یہ ہمیشہ سستی، کاہلی اور ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ گائے کو ذبح کرو، بعد میں کیا جواب دیا؟ سب سے پہلا اے موسیٰ مذاق کر رہے ہو؟ وہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تو جدیت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں، خدا نے کہا خدا کے امر کو تعمیل کرو، اس پہ عمل کرو۔ خوب بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو؟ کہا میں پوچھتا ہوں خدا سے کہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ خوب پوچھ لیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کا سال کتنا ہونا چاہیے؟ جی اتنے سال کی۔ رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ خوب پھر اس سے ایک کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا، او کرتے کرتے یہ کیا ہے؟ ٹال مٹول۔ کہا ان دو اسباب کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ کہا امتوں کے ٹال مٹول کرنے کے نتیجے میں دین نابود ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام امام حسین علیہ السلام نے آگاہ کیا، کہا کہ امت اس وقت اسی بنی اسرائیل کی طرح بن گئی ہے، انہوں نے ٹال مٹول کی، اگر یہ ٹال مٹول نہ کرتے تو کبھی بھی پیغمبر خاتم کی جگہ پہ یزید جیسا شارب الخمر آ کر نہیں بیٹھتا۔ یہ کیوں بیٹھا؟ یہ امت کی بے غیرتی کی وجہ سے مسند رسول اللہ شارب الخمر فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اسلام کا نمائندہ بن کر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ امت کی بے شعوری کا نتیجہ تھا۔ خوب علماء نے کیا کیا؟ کہا علماء بھی قیامت تک خدا نے یہی لعنت کی ہے۔ ان پہ کیوں لعنت کی؟ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دین فروشی کرتے تھے۔ ہوتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے دین فروشی کرو، کیا کرنا ہے؟ یہی فتوے دینا، لوگوں کو ڈرانا، اور لوگوں کو ڈرانے کے بعد تم تو جہنم میں جاؤ گے، کیا کرو؟ کہا اتنا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو تو ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے، ہم تمہارا مقام بہشت میں بڑھا دیں گے۔ پہلا کام یہ تھا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دین کو ذریعہ قرار دیتے اور دین کو استعمال کر کے اپنے گھر آباد کرتے، اپنے پیٹ پالتے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے ان پر قیامت تک لعنت کی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ قانون الہی ہے کہ جو بھی جس زمانے میں یہ کام کرے گا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دین کو استعمال کرے گا، خسرت دنیا والآخرہ، اور قیامت تک ملعون خداوند عالم قرار پائے گا، اور آخرت میں جو اس کے لیے خداوند عالم نے عذاب مقرر کیا ہے اس کی الگ بات ہے۔ دوسری چیز جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھا کہ ہمیشہ یہ کام کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی رضایت کو خدا کی رضایت پر مقدم کرتے تھے۔ یعنی جب بھی بات آتی خدا اور لوگوں کے درمیان تو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیغام خدا کو عام نہیں کرتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ مثلا ابھی چلے جائیں، اس وقت ابھی تو شاید حساسیت بہت کم ہو گئی ہے، لیکن ایسا بنوانے نمونہ ہے۔ مثلا ایک آج تک موزل بنی ہوئی پاکستان کے اندر، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کئی 100 سال سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک اس کے لیے ان کو کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اور جواب نہیں ہے، یعنی ایک فتنہ ہے۔ کیا ہے کہ غیر سید کا شہزادی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کتنے 100 سال سے یہ مشکل چلی آ رہی ہے، اور جب بھی بیچارہ کوئی طالب علم یہاں سے جاتا ہے
وہ سب سے پہلے اس سے سوال یہ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا یہ ہے کہ عمل تو کرنا نہیں ہے، خوب ہڈ حجتی کرنی ہے اور دین کے اندر مسخرہ کرنا ہے، یہ فقط یہ بھانپنے کے لیے کہ یہ ہمارا ہم عقیدہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ اس کو احترام دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، نہ یہ کہ دین پہ عمل کرنا ہے یا دین کے لیے ان کی کوئی موزل بنی ہوئی ہے اور دین کی مشکل حل کرنے کے لیے کوئی دینی اور شرعی اپنی تکلیف معین کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ان کی طرف سے، اور ایک جو بیان کرنے والا ہے اب اس کی بھی دینداری کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ کیا کرے؟ خدا کی رضایت کے لیے حق کو بیان کرتا ہے یا لوگوں کی رضایت کو جذب کرنے کے لیے انہی کا ہم رنگ ہو جاتا ہے، انہی کے ساتھ ہم عقیدہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہے؟ ہر دو کا امتحان ہے، وہ ان کے لیے بھی اور ان کے لیے۔ خوب یہاں پہ کیا کرو، یہی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء بنی اسرائیل پر جو خدا نے قیامت تک لعنت کی، اس لعنت کا نتیجہ کیا تھا کہ لوگوں کی رضایت کو مقدم کرتے خدا کو ناراض کر دیتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہا یہ منافق ہے اور منافق ملعون ہے تا قیام قیامت، اور یہی فساد بنا کر معاشرے میں عام کر رہا ہے۔ فوراً قرآن نے کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم سے بڑھ کر کوئی مسلم ہو، ہم سے بڑھ کر کوئی دین کا خدمت گزار ہو سکتا ہے؟ ہم نے جا کے جو ہم نے دین کی خدمت کی ہے وہ ہمارے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب جائیں جا کر دیکھ لیں معاشرے کے اندر کے جو کام ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ نہ، تم ہی در حقیقت مفسد ہو اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم مفسد ہو، اور وجہ کیا ہے کہ تمہاری عقل شہوت اور غضب کے ہاتھوں اسیر ہو چکی، تم بے دینی کو دین کے رنگ میں جا کر بیان کر رہے ہو، اور بے دینی کو دین کا رنگ دے کر جا کر بیان کرنا یہ علامت ہے منافقین کی۔ اور جب منافقین ہے انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں پھیلاؤ، اصلاح کرو، اصلاح کرنے کے نتیجے میں جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر تو دین کا کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا کہ جو ایک طبقہ ہے، آئے گا انشاءاللہ، ظاہراً 9ویں پارے میں ہے، آغاز میں قال الملا، میم لام حمزہ ملا، ایک طبقہ ہے قرآنی اصطلاح کے اندر، اور ان کی خصوصیات قرآن نے ذکر کی کہ ملا طبقہ کون ہوتا ہے۔ اگر اس کا ظاہری ترجمہ کیا جائے، عموماً معاشرے کے اندر وہ طبقات جو وڈیرے بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نا وڈیرے، نمبردار ہو گیا، یا جس کی ماتات کیا ہوتے ہیں بیچاری رعایا اور عوام ہوتے ہیں، چودھری ہو گئے، ہاں وہ گدی نشین بنا لیں، ہاں کوئی بھی، یہ ملا ایک طبقہ ہے، انشاءاللہ آئے گا جی سریکی میں گودا، ہاں خوب۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آ کر پھر دین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور ہوتا کہ اصل میں ان کی دنیا کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے دین کے ذریعے۔ اب ظاہر سی بات ہے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خود دین کا ہی سہارا لیتے ہیں کہ دین کا سہارا لے کر دین سے دور کیا جائے۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 127، ملا ایک طبقہ تھا کہ جس ملا طبقے کے سائے میں نظام فرعونی پروان چڑھا۔ آئیں گی خصوصیات نظام فرعونی کی کہ نظام فرعونی نظام توحید کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ کرتا کیا ہے؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون، ایک کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو بے غیرت بنا دیتا ہے، وہ آئے گی تعبیر انشاءاللہ وہاں پہ عرض کریں گے، مردوں کو بے غیرت بنا دیتا ہے اور خواتین کو اپنی شہوت رانی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ نظام فرعونی ہے۔ نظام فرعونی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، مثلا ایک جوان مرد ہے، غیور آدمی ہے، آپ اس کو اتنا نابود کر دو حیثیت اور آبرو کے اعتبار سے کہ اصل میں بے غیرت ہو، غیرت کے مسائل دیکھتے ہو ٹس سے مس نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ قتل اپنا ہے۔ اور اس وقت جا کر جن کو یورپ بہشت نظر آتی ہے، اب وہ اسی نظام فرعونی کا حصہ ہیں۔ کیسے ہیں؟ خود ناموس کے لیے بالکل کوئی پتہ ہی نہیں، جانور ہیں۔ وہی جو پاکستان کی سرزمین پہ بڑے غیور تھے اور اپنی ناموس کے لیے ان کو بہت زیادہ احساس غیرت تھا، جب معاشرہ یورپ میں جاتے ہیں وہی ان کی ناموس ہے، بے پردہ جاتی ہے بازاروں میں، لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جو حیا اور عفت کے لیے ہوں، اور یہ وہی اسی معاشرے میں رہ کے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام فرعونی کا حصہ ہے۔ نظام فرعونی کب وجود میں آتا ہے؟ کہا یہ ملا طبقہ جب امتوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے، یہ نظام فرعونی کو جنم دیتا ہے۔
پس نظام فرعونی کو وجود میں لانے کے لیے جو طبقہ کار فرما ہوتا ہے اس طبقے کا نام ہے طبقہ ملا، وڈیرے۔ یہ کون ہے؟ آیت نمبر 127 میں وقال الملا من قوم فرعون، قوم فرعون میں جو وڈیرے تھے، ملا طبقہ تھا، انہوں نے کیا کہا؟ خود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے دین کا پیغام دیا، اور دین کو پیغام دینے کے بعد دیکھا کہ ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے، خوب آج کے بعد ہمیں کوئی سلام نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی ہمارا کام نہیں کرے گا، ہماری ساری امارت، ساری ریاست ختم ہو جائے گی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ تو کیا کہا؟ قال الملا من قوم فرعون، فرعون کو مخاطب کیا، پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو چودھری بنایا ہے، ہم نے آپ کو حاکم بنایا ہے، اور تم نے ہمارے بل بوتے پہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے۔ خوب آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ آیا اور کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا دی؟ اتذر موسیٰ وقومہ، تو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، پتہ ہے حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں، اور تم نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، دین کی دندناتے ہوئے باتیں کرتا ہے۔ اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور اس کی قوم کو تو نے آزاد چھوڑ دیا ہے، اور وہ آزادی سے دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کنٹرول نہیں کرنا ہے، اپنا نظام نہیں بچانا ہے۔ اتذر موسیٰ وقومہ، اس کو آپ نے آزاد چھوڑا کیا؟ لیفسدوا فی الارض، عجب کہ آپ نے اتنی ان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کیا کر رہی ہے؟ زمین میں فساد پھیلا رہی ہے، اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور تیرا کام نہیں ہے کہ اصلاح کرو، فساد کو روکنا تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہی جو اصلاح ہے وہ ان کو فساد نظر آتا ہے۔ فساد کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی دنیا خطرے میں ہے، چونکہ ان کا اقتدار خطرے میں ہے، چونکہ ان کی حکومت خطرے میں، اور حکومت کو خطرے میں دیکھنا ہی ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا فساد ہے۔ اب ادھر سے دیکھتے نہیں ہیں کہ بشریت کے لیے جو فطری حکم ہے اس فطری حکم کو انہوں نے نابود کر دیا، اور اس کا ان کو کوئی خیال نہیں۔ خوب آپ نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، لیفسدوا فی الارض، یہ زمین میں جا کے فساد کریں، اور فساد کیا ہوگا؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، خود نتیجہ کیا ہوگا؟ خود یہ تیرا نظام بھی تباہ کر دے گا، اور جن الہوں کو تم پوجتے ہو ان الہوں کو بھی یہ نابود کر دے گا، تمہارے الہوں کا تقدس ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ اقتدار تمہارا ختم ہو جائے گا۔ خوب منافق آ کر یہ کہتا ہے، طبقہ ملا آ کر یہ کہتا ہے کہ عجب تمہاری دنیا جا رہی ہے، اگر یہ دیندار آیا اور دین آزادی کے ساتھ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا تو کیا کرو گے؟ وہ کل تمہارا اقتدار جاتا رہے گا۔ اور یہ آج کل وہی طبقہ ملا پاکستان کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آپ جائیں اس وقت، آپ دین کی بات کریں، اگلے دن جیل میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ پیچھے نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ فوج کے ہاتھ میں، اور فوج کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ دین کی بات کریں پاکستان کی سرزمین کے اوپر۔ اگر آپ وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر عوام کے اندر شعور ہوگا، کل ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے، خوب شعور آنے ہی نہیں دو۔ ایک زمانہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان کے اندر یہ بگٹی اپنے زمانے کا فرعون تھا، اور وہ بھی کیا ہوا کہ خداوند عالم نے کس طرح سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ، اور یہ ہے جتنے بھی تھے، صدام تھا، اور خدا نے ایسی ذلت کے ساتھ موت دی کہ وہ عبرت بن گیا پوری بشریت کے لیے۔ قذافی جو ایک بہت بڑا فرعون تھا اپنے زمانے میں، اور ایسا ذلت کے ساتھ اس کو سامنا کرنا پڑا کہ آخر میں گٹر میں گندگی کھاتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ خود یہ بھی اسی طرح ہے، جو بھی ہے خدا کا قانون ہے۔ اسی طرح ایک بگٹی تھا، بگٹی نے کیا کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک اقتدار، نظام فرعونی، اور آ کر معاشرے میں تقریر کر رہا تھا کہ کیوں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو اسکولوں میں، کالجوں میں، تو یہ جب پڑھ جاتے ہیں تو بے غیرت ہو جاتے ہیں، تو بے غیرتی سے روکنے کے لیے یہ کام نہ کرو۔ وہیں پہ ایک جوان کھڑا ہوا، کہا کہ آپ کا بیٹا تو امریکہ میں پڑھتا ہے۔ وہ کیسے ہو گیا؟ وہیں پہ کہا اس کو گولی مار دو، اس کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے نظام کے خلاف بات کرے؟ نظام فرعونی یہ ہے، لیفسدوا فی الارض، آ کر فساد کریں گے۔ فرعون سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ کیا کر رہا ہے، اور اس کی قوم کیا آزادی سے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ کہا کل تیرا آئین سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا۔ جواب کیا دیا اس نے؟ جواب سننے والا ہے۔ قال، کہتا ہے مطمئن رہو، نظام ہے تو نظام میں کیا کریں گے؟ روک لیں گے، لگام ڈال دیں گے۔ وہ کیسے؟ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، بلے ہمارے اقتدار میں ہے، کیا کریں گے کہ ان کے مردوں کو مار دیں گے اور ان کی خواتین کو عیاشی کے لیے استعمال کریں گے۔ خوب ہوگا کیا؟ اور جس قوم میں یہ چیز آ جائے کہ مردانگی، جس قوم کے اندر حیا اور عفت ختم ہو جائے، اور جن کی ناموس کو شہوت رانی کے لیے استعمال کیا جائے،
کا وہ معاشرہ بدترین معاشرہ ہے انسانیت کا. اور اس قانون کے سائے میں اور قرآن کے اس آئینے میں آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے معاشرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہی تفکر رائج ہے. اور غربی معاشرہ جس کو ہم نے بہشت سمجھا ہوا ہے اور بہشت بنا کر وہاں پہ جاتے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. غیرت نامی چیز ہی آہستہ آہستہ انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. اور جس کے اندر تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے وہاں پہ باقی نہیں رہتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے وہاں سے. اور جو ہجرت نہیں کرتے ہیں وہ ایسا ایسا اسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. عرض کرنے کا مطلب کیا تھا؟ عرض یہ تھا کہ منافقین آہستہ آہستہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ منافقین دین کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، غیر دینی چیزوں کے اوپر دین کا لباس چڑھا کر معاشرے کے اندر ان کو راج کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن آواز دیتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ کام نہیں کرو، کیونکہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ انسانی فطرت سے گر جائے گا. اور جس معاشرے کے اندر ناموس، عفت، حیا اور غیرت اور مردانگی ختم ہو جائے وہ ایک بدترین حیوانی معاشرہ ہے. یعنی حیوانیت سے بھی گرا ہوا ہے، چونکہ حیوان کی بھی ایک حد ہوتی ہے شہوت رانی کی، ایک حد کے بعد حیوان رک جاتا ہے. لیکن یہ انسان، اور آپ ان مسائل کی نسبت مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جب انسان انحطاط کرتا ہے اور شہوت رانیوں کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی حد نہیں ہوتی. اس لیے خداوند عالم نے کہا منافقین کو متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ کبھی بھی پیغام ہدایت سے بہرہ مند نہیں ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی عقل کو شہوت اور غضب کے ہاتھوں اسیر کروا دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اب خیر شر کی صورت میں نظر آتی ہے اور شر خیر کی صورت میں نظر آتی ہے. نہ عقل نظری ان کی کام کرتی ہے اور نہ ہی عقل عملی ان کی کام کرتی ہے. نہ فہم و فراست میں دین کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اندر کوئی غیرت جیسا جذبہ ہے کہ جس کے بل بوتے پہ دین کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں. یعنی دونوں شعبے عقل کے معطل ہو جاتے ہیں. اب جب دونوں شعبے معطل ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ یہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے، ایک حیوان مجسم ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے. اسی لیے امیر المومنین نے کیا کہا؟ منافقین کی علامات ذکر کرتے ہوئے بہت خوبصورت جملہ کہا، اگرچہ اوصاف کوفیوں کے ذکر کیے. کیا کہا؟ کہ کوفی طبقہ اور کوفی طبقے کی خصوصیات کیا کہتے ہیں؟ المجتمعۃ ابدانہم، اگر ان کو دیکھو تو لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، یعنی جسم ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، قریب ہیں. المجتمعۃ ابدانہم، ان کے بدن، ان کے جسم، ان کی لاشیں آپس میں اکٹھی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کے اندر بہت زیادہ اتحاد ہے. لیکن ادھر سے دیکھیں المختلفۃ اہواؤہم، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے. یہ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے. بس لاشیں جہاں پہ اکٹھی ہو جائیں نہ سمجھو کہ اس قوم کے اندر اتحاد ہے. اتحاد کہاں سے ہوتا ہے؟ نظریات سے اتحاد وجود میں آتا ہے. جہاں پہ نظریات مختلف ہوں اور لاشیں ایک ساتھ بیٹھی ہوں اس کو اتحاد نہیں کہا جاتا. اگرچہ دین کی نگاہ میں لاشیں الگ الگ ہوں، ابدان الگ الگ ہوں، ایک کسی ملک میں دوسرا کسی ملک میں، لیکن نظریات میں ایک جیسے ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ وحدت کا نمونہ ہے. ایک سرزمین ایران میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سرزمین لبنان میں ہے، ایک سرزمین پاکستان میں ہے، ایک کہیں پہ ایک کہیں پہ، لیکن نظریہ سب کا ایک ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. خوب بھلے المختلفۃ ابدانہم، ابدان الگ الگ ہیں لیکن نظریہ ایک ہے. نظریہ کیا ہے؟ کہ ہمیں حسینی مشن کو بچانا ہے، ہر قیمت پہ بچانا ہے. جان جاتی ہے تو چلی جائے، اور وہ پھر حسینی بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. اور واقعاً یہ خدا نے توفیق دی ہے انسان کو کہ آج جس کی حکومت دلوں پر ہے اور جس کا حق ہماری گردنوں پہ ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے جیسے یہیں پہ سرزمین قم میں طالب علم، اسی مکتب میں پڑھنے والا عام سا ایک طالب علم تھا، سید حسن نصر اللہ. لیکن جب ذمہ داری ملی تو ذمہ داری کو اتنا نبھایا کہ دشمن اس کی نابودی کے لیے پلاننگ کرتا کرتا 30 سال سے مصروف تھا کہ اس کو کیسے شہید کیا جائے. اور آخر میں جو پلاننگ بنی وہ 40 ٹن وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بم میں جو استعمال ہوتا ہے بارود کو، 40 ٹن کا انتخاب کیا گیا. اور ایک حرام زادے نے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، یہودی صہیونی، اس نے کہا 40 ٹن سے تم موفق نہیں ہو سکتے ہو، ممکن ہے تمہارا 40 ٹن یہ جواب گو نہ ہو. تو کہا کیا کریں؟ کہا ایک تو بہت جلدی یہ کام انجام دو، ممکن ہے حسن نصراللہ وہاں سے
منتقل ہو جائے، کسی اور جگہ چلا جائے، اور دوسرا 40 کی جگہ 80 ٹن کر دو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہر حال میں آپ نے اس کو شہید کر دیے۔ وہ کیسا ہے کہ دشمن کو نیند اس نے اڑا دیے، وہ ہماری طرح کا ایک طالب علم تھا۔ المختلفت ابدانہم، بدن کہاں پہ ہیں لیکن المجتمعات احوا، خوب نظریات ایک ہیں، اور نظریہ کیا ہے؟ حسینی مشن کو زندہ رکھنا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ واقعاً خداوند عالم سے یہ توفیق مانگیں کہ ہم بھی کل کو اس قابل بن سکیں کہ ہماری تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، ہماری سیرت کو دیکھتے ہوئے لوگ دائرہ دین کے اندر آئیں۔ اسی لیے کوفیوں کی ایک علامت جو منافق ترین طبقہ ہے، امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ المجتمعات ابدانہم، ان کے جسم آپس میں ایک ہیں، المختلفت احواؤہم، ہر ایک کی اپنی بین ہے اور اپنی بین بجاتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور بہت خوبصورت خطبہ ہے اگر ہو منافقین کا صاحب جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ذکر کیے، یہ واقعاً پڑھنے والے ہیں، اور آج جا کر انہی علامات سے منافقین کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسی ڈھینگیں مارتے ہیں۔ اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ بعض کی طرف اشارہ ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ ذالک میت الاحیاء، یہ منافق کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاش ہے۔ وہ چلتی پھرتی لاش کیا ہے؟ یہ جس کے اندر نہ دین ہے، جس کے اندر نہ غیرت ہے، جس کے اندر نہ حیا ہے، جس کے اندر نہ عفت ہے، جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک لاش ہے حیوانی، جو حیوان کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے۔ لیکن حیوان اور اس میں فرق یہ ہے کہ حیوان فقط اپنی ذات کو نجات دینے کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بدبخت نہ فقط یہ کہ اپنے آپ کو نابود کرتا ہے بلکہ معاشرہ انسانی کو بھی نابود کر دیتا ہے، دین الہی کو بھی نابود کر دیتا ہے۔ اور بعد میں جب حکم ہوا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، کیوں لفظ قیلہ کے ساتھ خدا نے تعبیر استعمال کی؟ پڑھا ہے آپ نے ادبیات میں کہ قیلہ کے ساتھ کلمے کو ذکر کرنا دو علامات کے لیے ہوتا ہے، یعنی قائل کا ذکر نہ کرنا دو سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتا ہے کہ قائل کو کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ قائل اتنا عظیم ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لفظ قیلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ خوب اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، قائل کون ہے؟ خوب معلوم ہے یا خدا ہے یا رسول ہے، اور ان کی عظمت اتنی ہے کہ ان کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قائل کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے لفظ قیلہ کو ذکر کرنے کی کہ سامنے والا اتنا پست ہے کہ پست آدمی کا نام ہی زبان پہ نہ آئے، اسی لفظ قیلہ استعمال کیا جاتا ہے، اور دونوں رکن یہاں پہ موجود ہیں۔ قائل خداوند عالم ہے یا رسول خدا ہیں، خوب ان کے لیے قائل کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ یہ اتنے پست ہیں کہ ان کے ساتھ اس قائل کو ذکر کرنا نازیبا لگتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اگر پست لوگوں کے لیے بات کریں اور جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ پیغام اپنا پہنچا دیتا ہے، کہتے ہیں آپ کی طرف سے بات کریں، کہا نا میرا نام نہیں لیں۔ کیوں نام نہیں لیں؟ کہا اتنے پست ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ میرا نام لے کر یہ بات کی جائے وہاں پہ، چونکہ ان کی پستی اور انحطاط اتنا ہے، اس پستی اور انحطاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل میرا نام نہ لیا جائے، بات پہنچ جائے لیکن میرا نام نہ ہے، چونکہ ان کی خباثت ہے، مجھے علم ہے، وہ جب نام لیں گے مزید آگ بگولا ہو جائیں گے، مزید ان کے اندر شرارت پھیلنے کا امکان، لفظ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، قائل کو ذکر نہیں کیا دو وجہ سے، ایک قائل بہت عظیم ہے، اور دوسرا کیوں ان کے لیے ذکر نہیں ہوا؟ کہا کہ ان کی پستی کا یہ عالم ہے کہ ان کی پستی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے اپنا نام اور اپنے رسول کا نام استعمال نہیں کیا۔ سلسلہ کلام بعد والی آیات کے اندر جاری ہے۔ پس منافق کی دوسری علامت کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد کو نہ پھیلاؤ، تو یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم دینی کام کر رہے ہیں، اور ہم سے بڑھ کر کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ یہیں سے پہچان لو کہ یہ منافق ہیں، اور منافق کبھی بھی دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں کرے گا۔ دینی تعلیمات کے سائے میں، دینی تعلیمات کے لباس کو غیر دینی تعلیمات کے اوپر چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اس کو دین سمجھ کے لینا شروع کر لیں گے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے اندر بصیرت بھی ہے اور عمل کی دنیا میں شعور بھی ہے، یعنی عقل نظری بھی ان کی کام کرتی ہے اور عقل عملی بھی ان کی کام کرتی ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا یہ وہی طبقہ ہے جو ہدایت الہی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ متقین ہیں، وہ مومنین ہیں، کہ ہدن للمتقین، اس لیے خدا نے ذکر کیا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین آ کر نجات دیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اور خداوند عالم اعلان کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون والحمد